نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ ہمارا قربانی کے حوالے سے ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم نے کچھ احکامات، کچھ فضائل جو ہے قربانی کے عشرہ ذی الحجہ کے بیان کیے، اور اس وقت بھی کہا تھا کہ کسی ساتھی کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پر سینڈ کر دے، انشاءاللہ تشفی بخش جو ہے جواب دیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث اور فقہا کے اصول کے مطابق جو ہے اس کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہمارا ہے قربانی ہی کے سے ملتا جلتا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا حکم مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس قربانی کو لازم کیا۔ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گئی، جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی اور اس وقت ان دونوں کو کہا گیا کہ اپنا اپنا صدقہ دیں، تو ایک نے بکرے کی قربانی دی، ایک نے جو ہے وہ زراعت میں سے اجناس میں سے ایک چیز رکھی۔ تو اس وقت قربانی کا طریقہ یہ کہ آگ آتی تھی اور اس کو کھا کر اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ اسی چیز کا ذکر قرآن مجید کی 4 سپارے کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل نے محبوب علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے عہد کیا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ قربانی لے آئے کہ جس کو آگ کھا لے۔ جب ایسی قربانی آ جائے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو قربانی کا تصور پہلے سے بھی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ، جس اللہ کی محبت کے اندر وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ اور ایک اطاعت گزار مومن مسلمان کا شعار یہ کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اور ایک جلیل القدر نبی کی سنت قرار دے دیا، تو پھر وہ جو حکم آئے اس پر اطاعت کریں۔ اور اس چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کی نہیں دی، بلکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وطن چھوڑنے کا حکم دیا، انہوں نے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ کہ جو زراعت ہی نہیں کرتی، ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ جہاں پانی نہیں ہے، ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ جہاں انسانیت کا نام ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا، انہوں نے بیٹے کی قربانی کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے ان کی جان کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے جان بھی اللہ کے نام پر چیخا۔ وہ جو آگ جلائی تھی نمرود میں، اس کے اندر چلے گئے۔ اور اس وقت روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اگر آپ جو ہے کہیں تو میں آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ایک عاشق، ایک محبوب جو ہے وہ سارے حجابات اور سارے پردے ختم کر کر ڈائریکٹ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل تیری بھی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو اس ساری زندگی سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے، ان کی زندگی سے یہ فلسفہ ملتا ہے کہ ایمان والے کو یہ کہنا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر یہ کہ میرا جینا، میرا مرنا وہ بھی اللہ رب العزت۔ تو قربانی جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے متعدد فضائل محبوب علیہ السلام کی احادیث کے اندر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نے بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا۔ اور فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون والا جو جانور ہوتا ہے بھیڑ، اس کی بال نہیں ہوتے، اس کے اندر کیا؟ فرمایا فالصوف، کہ اس اون کے اندر من کل شعرۃ حسنۃ، کہ اس اون کے اندر جتنے بال ہیں اس کے مطابق اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ اور اس روایت کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک یوم نحر کے دن خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں، اور کل قیامت کے دن وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظُلُوفِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ وہ جانور مومن آدمی جو ہے قربانی کرنے والا، وہ اس کے سینگ، اس کی کھال اور اس کے ناخن لے کر محشر کے میدان میں حاضر ہو، یعنی اس چیز کی عظمت بتلانے کے لیے کہ ایک ایک چیز اللہ کے محشر کے میدان میں حاضر ہو۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو خرچ انسان اپنی قربانی پر کرتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، یعنی قربانی کے دن، وہ اللہ رب العزت کو وہ خرچ بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ قربانی کے فضائل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اتنی متواتر سنت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے، اور ایک آخری حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی، جس میں 63 آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نحر کیا، اور باقی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس سے وہ بھی اعتراض ختم ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی عمل نہیں، اس کی جگہ آپ صدقہ دے دیں، اس کی جگہ آپ کسی غریب کا تعاون کر دیں، اس کی جگہ آپ جو ہے کسی بیمار کا تعاون کر دیں۔ وہ ایک عبادت اپنی جگہ پر، یہ عبادت اپنی جگہ پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو غریبوں کو کوئی خیر خواہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو بیماروں کو کوئی خیر خواہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو کمزوروں کا ساتھ دینے والے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس عبادت کو، اس قربانی کو ہر سال کیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی لکھتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، صلی سے مراد نماز عید ہے اور نحر سے مراد قربانی ہے۔ ایک روایت کے اندر محبوب السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز پڑھے اور اس کے بعد قربانی کرے فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ سنت، ابیکم ابراہیم سنت کا لفظ آیا، یہاں بھی سنت کا لفظ آیا۔ ابن عمر کی روایت ہے یہ بخاری شریف کے اندر کہ وہاں بھی فرمایا سنت و معروف، ان کی سنت معروف۔ اب وہ کہتے ہیں یہ واجب ہی نہیں ہے، سنت ہے، ایک سنت عمل ہے جیسے دیگر سنتیں ہوتی ہیں۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واجب سنت سے مراد وہ والا سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ یہاں دونوں حدیثوں کے اندر سنت سے مراد طریق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس نے ہمارے طریقے کی اتباع کی، اور یہ ایک ہمارا معروف طریقہ ہے۔ اور قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ قربانی واجب ہر صاحب نصاب کے اوپر، ہر عاقل کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، اور وہ بندہ جو مسافر نہیں مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس نے عیدگاہ کے قریب مسلمان آئے گا، اس نے مسلمانوں والا عمل ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے اس سے قربانی کا مطالبہ کیا، وہ اپنے مال کے اوپر سانپ بنا بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو ہے خرچ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا۔ اب قربانی کے لیے جو نصاب ہے اس کے لیے وہی نصاب ہے جو صدقۃ الفطر کے لیے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے اندر آتا ہے سونا، چاندی، مال تجارت۔ صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ سونا جو ہے 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور جو ہے مال تجارت جو ان دونوں میں سے کسی کی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہے، یعنی وہ سامان کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، مثلا وہ کپڑے ہیں جو آپ کی ضرورت کے اندر استعمال میں آتے ہیں، بعض وہ جو ضرورت سے زائد ہے ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ گھر کے اندر ایسا سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی اس کے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا
بلکہ شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح وہ مکان کہ جس کے اندر بندہ رہائش رکھتا ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن وہ مکان کے جو ضرورت سے زائد ہے کرائے پہ دیا ہوا اس کو بھی نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا، اس کو شامل کر کے۔ اچھا، اب اگر ایک نصاب کسی کے پاس نہیں، یعنی سونا نہیں، صرف چاندی نہیں، اور کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہیں، نقدی نہیں، مال تجارت نہیں، یہ اس کا مجموعہ ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کے مطابق بن جائے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی ان 3 دنوں کے اندر اتنی مالیت آ جائے تو بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر کتنی رقم ہونی چاہیے کہ جتنی رقم کے بعد بندے کے اوپر قربانی واجب ہو؟ آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 1415 روپے تھا 1-2 دن پہلے۔ اب اس کو آپ تقسیم ضرب دے لیں 52.5 تولے چاندی کے ساتھ، تقریباً یہ 70-75 ہزار روپے کے قریب بن جاتا ہے۔ یعنی اتنی مالیت، یا آپ اپنے علاقے میں جو سنار ہے اس سے چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس کے بعد 52.5 تولے چاندی کی رقم کے ساتھ اس کو ضرب دے کر پھر آپ اپنے گھر کا جو سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان سب کی جو ہے وہ مالیت کو نکال کر اس کے بعد آپ کے اوپر جو قرض ہے اس کو آپ منہا کر لیں، آپ نے جو کسی کی جو ہے وہ فیس دینی اس کو منہا کر لیں۔ یعنی ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے بعد پھر جو آپ کے پاس بچے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق پہنچ جائے تو سمجھیں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ تو یہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ مسلمان کے اوپر، عاقل کے اوپر، غلام کے اوپر قربانی نہیں، مسافر کے اوپر قربانی نہیں، کیونکہ مسافر جو ہے وہ سفر کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ مزید جو مسائل ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی مسئلے کے اندر اس کو ذہنی طور پہ انتشار ہو تو ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر وہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں، اسلامی معلومات، جس کے اندر اسلامی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بنیں۔